السلام علیکم دوستو، ان خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غزہ کے ساتھ سرحد پر اسرائیل کی آنکھوں اور کان کے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے ان خواتین کا یہاں سرحد پر ایک ہی کام تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ گھنٹوں سرحد کے ساتھ موجود نگرانی کے اڈوں میں بیٹھ کر کسی بھی مشکوک چیز کے آثار تلاش کرتیں اور اس کی اطلاع انتظامیہ کو کرتیں۔ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملوں سے پہلے ان خواتین نے سرحد کے ساتھ مشکوک حرکات دیکھنا شروع کر دی تھیں، جیسا کہ چھاپہ مار ٹیموں کی مشقیں، لوگوں کو یرغمال بنانے کی فرضی مشقیں وغیرہ۔ ان میں سے کچھ خواتین کو واضح انداز میں معلوم ہو چکا تھا کہ حماس کسی بڑے منصوبے کی تیاری کر رہی تھی، اور نوا کے الفاظ میں یہ سب ایسا تھا کہ جیسے ایک غبارہ ہو جو پھٹنے کے قریب ہو۔ اور ان خواتین نے 7 اکتوبر سے چند ماہ پہلے کے وہ واٹس ایپ پیغامات بھی میڈیا کو دکھائے کہ جن میں وہ سرحد پر ہونے والے واقعات کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ کے لیے تو یہ بات ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی، اور یہ سب لڑکیاں سرحد پر قائم نگرانی کے اڈوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے یہ مذاق کیا کرتی تھیں کہ جب حملہ ہوگا تو اس دن ڈیوٹی پر کون ہوگا۔ 19 سالہ شائی عاشرہ 7 اکتوبر کو ڈیوٹی پر موجود خواتین اہلکاروں میں سے ایک تھیں، تو جب حملہ ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے اہل خانہ کو آخری فون کال کی، جس میں ان کے اہل خانہ نے پس منظر میں گولیوں کی آوازیں سنی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اڈے میں حماس کے لوگ موجود ہیں اور یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ شائی ہلاک ہونے والے 1 درجن سے زائد نگرانی کرنے والے فوجیوں میں سے ایک تھیں، جبکہ ان کے ساتھ کے دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ تو جب حماس نے حملہ کیا تو غزہ کی سرحد سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نہال اور سینٹر پر موجود خواتین اہلکاروں نے اپنے مشترکہ واٹس ایپ گروپ پر ایک دوسرے کو الوداع کہنا شروع کر دیا۔ نوا جو ڈیوٹی پر نہیں تھی اور گھر میں یہ پیغامات پڑھ رہی تھیں، کہتی ہیں کہ جس حملے کا انہیں طویل عرصے سے ڈر تھا وہ اب دراصل ہو رہا تھا۔ ان اڈوں کے محل وقوع کی وجہ سے اس فوجی یونٹ کی خواتین ان پہلے اسرائیلیوں میں سے تھیں کہ جن تک حماس کی عسکریت پسند غزہ سے نکلنے کے بعد پہنچے تھے۔ دوستو، یہ خواتین سرحد کے قریب واقع سینٹرز میں بیٹھ کر ہر روز گھنٹوں نگرانی کی فوٹیج دیکھتی تھیں، جو ہائی ٹیک باڑ کے ساتھ نصب کیمروں کے ذریعے حاصل کی جاتی تھیں۔ ان میں سے کئی یونٹ غزہ کی باڑ کے قریب ہیں اور دیگر اسرائیل کی سرحدوں کے ساتھ مختلف مقامات پر ہیں، اور یہ یونٹ سبھی نوجوان خواتین پر مشتمل ہے کہ جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ ان کے پاس کسی بھی قسم کا اسلحہ یا کوئی بندوق نہیں ہوتی تھی۔ اپنے فارغ وقت میں یہ نوجوان خواتین رقص کرتی تھیں، ایک ساتھ رات کا کھانا پکاتی تھیں اور ٹی وی پروگرام بھی دیکھتی تھیں۔ نوا کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے ادا کیا۔ ہمارے پاس بہت مشکل کام ہے۔ آپ شفٹ پر بیٹھتے ہیں اور آپ کو اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا بھی چپکانے یا ہلانے کی اجازت نہیں۔ آپ کو ہر وقت انتہائی توجہ کے ساتھ نگرانی کا یہ اہم کام کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، فوج میں خدمات انجام دینے والی اس لڑکی نوا نے میڈیا کو بتایا کہ ہم حماس کے لوگوں کو ہر روز مشق کرتے ہوئے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ماڈل ٹینک بھی تھا کہ جسے وہ سنبھالنے یا اس پر قبضے کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ اور وہ مزید بتاتی ہیں کہ ان کے پاس باڑ پر نصب ہتھیاروں کا ایک ماڈل بھی تھا، اور وہ یہ بھی دکھاتے تھے کہ وہ اسے کس طرح اڑا دیں گے، اور اس بات کو مربوط کریں گے کہ فورسز پر کس طرح قابو پایا جائے اور قتل اور اغوا کیا جائے۔ ایک اور اہلکار ایڈن حیدر کو یاد ہے کہ اپنی سروس کے آغاز میں حماس کے جنگجو بنیادی طور پر اس حصے میں فٹنس کی تربیت لے رہے تھے، لیکن اگست میں فوج چھوڑنے سے چند مہینوں پہلے انہوں نے حماس کی ان مشقوں میں ایک واضح تبدیلی محسوس کی۔ دوستو، سرحد کے ساتھ ایک دوسرے اڈے پر ایک لڑکی گال کہتی ہیں کہ جیسے جیسے تربیت میں اضافہ ہوا وہ بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نگرانی کرنے والے ایک غبارے کے ذریعے دیکھا کہ سرحد پر ایک خودکار اسرائیلی ہتھیار کی نقل تیار کی گئی ہے جو کہ غزہ کے وسط میں بنایا گیا ہے۔ دوستو، کئی خواتین نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کی آہنی دیوار کے نام سے مشہور باڑ کے قریب بم نصب کیے گئے اور دھماکے کیے گئے تاکہ بظاہر ان کی طاقت کا امتحان اور جائزہ لیا جا سکے۔ 7 اکتوبر کی فوٹیج میں حماس کے جنگجوؤں کو موٹر سائیکلوں پر اسرائیل میں داخل ہونے سے پہلے بڑے دھماکے کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ایک سابق خاتون اہلکار رونی لیفشس جو حماس کے حملے کے وقت بھی خدمات انجام دے رہی تھی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن چیز جو انہوں نے گزشتہ ہفتوں میں دیکھی تھی وہ حماس کے جنگجوؤں سے بھری گاڑیوں کا باقاعدہ گشت تھا جو باڑ کے دوسری طرف واچ پوسٹوں پر رکتے تھے۔ رونی لیفشس کو یاد ہے کہ یہ لوگ بات کر رہے تھے، کیمروں اور باڑ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ان کے لباس کی وجہ سے حماس کی ایلیٹ فورس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شناخت کرنے میں کامیاب رہیں۔ دوستو، ان خواتین کو سرحد پر رویوں کے انداز میں بھی عجیب تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔
ان کا کہنا ہے کہ غزہ کے کسان پرندے پکڑنے والے اور بھیڑ پالنے والے سرحدی باڑ کے قریب آنے جانے لگے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ افراد حملوں سے قبل انٹیلیجنس معلومات جمع کر رہے تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ہم ہر ایک کو چہرے سے جانتے ہیں، لیکن اچانک باڑ کے نزدیک ہمیں پرندے پکڑنے والے اور کسان نظر آنے لگے کہ جنہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم نے انہیں نئے علاقوں میں منتقل ہوتے دیکھا، ان کا معمول بدل گیا تھا۔ نوا کو یہ بھی یاد ہے کہ وہ باڑ کے قریب اور قریب تر ہو رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے پنجرے باڑ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ عجیب ہے کیونکہ وہ پنجروں کو کہیں بھی رکھ سکتے تھے۔ کسان ایک ایسے علاقے میں باڑ کے بالکل قریب بھی جاتے تھے جو زرعی نہیں تھا، اور یہ سب کچھ سسٹم کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور یہ دیکھنے کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسے کیسے عبور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں مشکوک لگ رہا تھا۔ ہم ہر وقت اس کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن ہم نے جس کسی سے بھی بات کی وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھا جو ہم دیکھ رہے تھے۔ دوستو، بہت سی خواتین فوجی اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے خدشات کو نہیں سنا جا رہا۔ رونی کہتی ہیں کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی جانب سے بھیجی گئی رپورٹ حقیقت میں گئی کہاں۔ ہم نے جو کچھ رپورٹ کیا تھا اور جو کچھ بتایا تھا اس کے بارے میں ہمیں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک اور لڑکی اویگل کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ جب سینئر عہدیداران ان کے مرکز پر آتے تھے تو کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا یا ہماری رائے نہیں پوچھتا تھا، یا ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ آتے، اگلا کام دیتے اور چلے جاتے۔ دوستو، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی خبر کے مطابق 7 اکتوبر سے 1 سال قبل اسرائیلی حکام کو حماس کے منصوبے کا علم ہوا تھا، مگر اسے غیر متوقع سمجھ کر مسترد کر دیا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے یونٹ 8200 کے سابقہ تجزیہ کار نے حماس کے حملے سے 3 ماہ قبل منتبہ کیا تھا کہ حماس نے سخت مشقیں کی ہیں، تاہم اخبار کے مطابق اسے بھی سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل ایتن ڈنگولڈ کا کہنا ہے کہ علامات واضح تھیں۔ جب آپ شواہد جمع کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے فیصلہ لیتے ہیں اور اسے روکنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگرچہ مکمل تحقیقات ابھی تک نہیں ہوئیں، تاہم یہ واضح ہے کہ ان خواتین کو وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی۔ ان فوجی لڑکیوں میں سے بچ جانے والی ایک لڑکی نوا بتاتی ہیں کہ اب وہ ہر رات صوفے پر سوتی ہیں کیونکہ بیڈ میں اکیلے سونے سے وہ ڈر جاتی ہیں، ڈراؤنے خوابوں اور خیالات میں، نیند اور بھوک کی کمی میں وہ انسان نہیں رہی جو میں پہلے تھی۔ دوستو، یہ تھی اس اسرائیل کی بزدل فوج کی کہانی کی جس نے غزہ پر سینکڑوں بم برسائے اور جس نے ہزاروں معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں کا بے دریغ قتل کیا۔ یہ تو کچھ فوجی عورتوں کی کہانی تھی، لیکن اسرائیل کا ہر فوجی مرد بھی ایسا ہی بزدل ہے، اور میڈیا میں تو یہاں تک بھی آ چکا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے حماس کے ڈر سے اب پیمپر پہننا شروع کر دیے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔